یہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اولاد کی سلامتی کے لیے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں یہ تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ اولاد کے راستے کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی اور زندگی کے ہر میدان میں جوان اولاد کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہوں تو جان لو کہ یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، تو ان سے بچو۔ بروایت صحیح بخاری۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے بارے میں جھگڑنا کفر ہے۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو مجھے کتاب یعنی قرآن دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز بھی یعنی سنت۔ قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے کہے، اس قرآن کو لازم پکڑو، جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ سنو تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں اور نہ کسی نوکیلے دانت والے درندے کا، اور نہ تمہارے لیے کسی ذمہ کی پڑی ہوئی چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ اس کا مالک اس سے دستبردار ہو جائے، اور اگر کوئی کسی قوم میں قیام کرے تو ان پر اس کی ضیافت لازم ہے، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو اسے حق ہے کہ وہ ان سے مہمانی کے بقدر لے لے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آئے جن سے میں نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے، اور وہ یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا بس اسی کی پیروی کی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ ترجمہ، اور تجھے اس میں سے کسی بھی کلمہ کو شروع کرنا نقصان نہ دے گا، اور تم اپنے بچے کا نام یسار، رباح، تجیح اور افلا نہ رکھنا، کیونکہ تم کہو گے فلاں یعنی افلا اور وہ نہ ہوگا تو کہنے والا کہے گا افلاح یعنی کامیاب نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ یہ الفاظ 4 ہی ہیں، انہیں زیادہ کے ساتھ میری طرف منسوب نہ کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسیہ کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر کی ایک بیٹی کو آسیہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جویریہ کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جویریہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ وہ برہ یعنی نیکی سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زینب کا نام برہ تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ از خود پاکیزہ بنتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام زینب رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے برا نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ رکھا جائے۔ حضرت سماک بن حرب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نعمان سے خطبہ دیتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا کہ لوگوں نے جو دنیا حاصل کر لی ہے اس کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراب کھجور تک نہ پاتے تھے کہ جس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس آدمی سے فرمایا کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس تو رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا پھر تو غنی لوگوں میں سے ہے۔ اس آدمی نے کہا میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ عبداللہ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 آدمی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور میں ان کے پاس موجود تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا اے ابو محمد اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خرچ ہے، نہ سواری، نہ مال و متاع۔ حضرت عبداللہ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ تو ہم تمہیں وہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تم چاہو تو تمہارا ذکر بادشاہ سے کریں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم مہاجرین فقراء قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا ہم لوگ صبر کریں گے اور ہم کچھ نہیں مانگتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس موجود کتاب میں لکھ دیا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گم شدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے، اور جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان یعنی قیامت کے دن کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بروایت صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جسے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی یعنی صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد کرنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صبح جب تم بیدار ہوتے ہو تو تمہارے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کے بدلے میں 2 رکعت چاشت کی نماز کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
जो शख्स सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है कि जैसे आज ही पैदा हुआ हो। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये वो तस्बीह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहद महबूब है। इस तस्बीह की सल्तनत सातों आसमानों के ऊपर फैली हुई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इसी तस्बीह की ताकीद फरमाई थी कि बेटा ये तस्बीह लाजमी पकड़ लेना और इसे कभी मत छोड़ना। इसी तस्बीह की वजह से तमाम मखलूकात को रिस्क दिया जाता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक मर्तबा एक बड़े परों वाला परिंदा लाया गया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इसने ये तस्बीह छोड़ दी थी इसीलिए ये पकड़ा गया। इस तस्बीह में गुनाहों की पाकी भी है कि 100 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ा जाए तो समंदर की झाग के बराबर गुनाह भी हो तो मुआफ हो जाते हैं। इस तस्बीह में जन्नत की आबादी भी है कि जो शख्स एक मर्तबा सिर्फ सुबहान अल्लाह कह दे तो उसकी मिल्कियत का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिस शख्स के लिए वो दरख्त लगाया जाता है तो फिर उसका फल भी वही शख्स जन्नत में जाकर उस दरख्त से खाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अगर सिर्फ सुबहान अल्लाह कहने से ही जन्नत में एक दरख्त लग जाता है और वो भी कोई आम या मामूली दरख्त नहीं बल्कि सदियों की मुसाफत तक फैला हुआ दरख्त, तो सोचिए कि पूरी तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ने से क्या क्या इनामात मिलते हैं। इस तस्बीह में हशर के दिन का सामान भी है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह आधे मीज़ान को भर देता है जबकि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के आधे मीज़ान को भर देता है। दोस्तों, एक छोटा सा लेकिन सबक आमूज वाकया बयान करना चाहूंगा कि एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और रिस्क की तंगी की शिकायत करने लगा तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो। उस शख्स ने बुजुर्ग से ये अमल ले लिया और हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ने लगा। सच्चे दिल से और दिल की आंखों को खोलकर जब एक हफ्ता लगातार उस शख्स ने ये अमल किया तो एक हफ्ते के बाद ही वो दोबारा उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या हजरत, मैं ये वजीफा बंद करने की इजाजत चाहता हूँ क्योंकि इस वजीफे की बरकत से मुझे जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने भी नजर आने लगे हैं और मैं इन खजानों का बोझ नहीं उठा सकता। मैं इन खजानों को हासिल करने के बाद बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में इनका हिसाबो किताब नहीं दे सकता, लिहाजा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये वजीफा तरक कर दूं। सुबहान अल्लाह। बताने वाले ने भी सच्चे दिल से ये वजीफा बताया और करने वाले ने भी जब दिल की बंद आंखें खोलकर ये वजीफा पूरी तवज्जो और खुलूसे दिल से किया तो उसने कुदरत के नजारे अपनी आंखों से देख लिए। अल्लाह के नेक बंदे जब अपनी जरूरत से जायद माल पाते हैं तो या तो वो मखलूक खुदा की मदद में मशगूल हो जाते हैं या फिर वो उस जायद माल से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं, क्योंकि बहरहाल इंसान को हासिल होने वाले माल का हिसाब भी इंसान को खुद ही देना होगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स मर्द या औरत चलते फिरते अपने रोजमर्रा के काम काज के दौरान ये तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द करता रहे तो अल्लाह की रजा से और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उसके तमाम काम बखैरो आफियत सरंजाम पाते हैं। दुनिया जहां की दौलत उसे नसीब होती है क्योंकि ये तमाम मखलूकात के रिस्क का वजीफा है। माल, औलाद और रिस्क में बेपनाह बरकत नसीब होती है। जिस काम में हाथ डालेगा कामयाबी हासिल करेगा, मखलूक खुदा में मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हो जाएगा। लोग उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बड़ाई और तारीफ करेंगे कि हर मैदान में इज्जत और कामरानी हासिल करेगा। दुनिया की तमाम नेमतें उसे मुयस्सर हो जाएंगी। राहत, सुकूने कल्ब और इज्जत और एहतराम पाएगा। उसकी औलाद भी गनी हो जाएगी, हर तरह की राहत से मुस्तफीद हो जाएगी। कामयाबी और कामरानी की मनाजिल तय करेगी और उसकी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। ये तस्बीह हर चरिंद परिंद, हर जी रूह की तस्बीह है। खालिके कायनात को ये तस्बीह निहायत ही महबूब है। इसी तरह से खालिके कायनात को ये तस्बीह करने वाला भी बेहद महबूब हो जाता है। जिसका महबूब खालिके कायनात हो जाए तो फिर उसके लिए इस जहां
اور اگلے جہاں الغرض ہر جہاں میں ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسائشیں اور نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔